بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے تو اہل اسلام کو، مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا کہ روم پر حملہ کرنا ہے، اور اس کے لیے لشکر کا امیر حضرت اسامہ ابن زید کا انتخاب ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ابھی آغاز شباب تھا، جوانی آ رہی تھی، 18 سال 20 سال، سبحان اللہ، ان کی عمر تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ان پہ پڑ رہی ہے اور اس عمر میں پڑ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے باپ حضرت زید ابن حارثہ کی جائے قتل تک جائیں اور ان کے گھوڑے بلقاء اور روم کی سرزمین تک ضرور پہنچیں جو ارض فلسطین کا حصہ ہے۔ یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض وفات شروع ہو جانے کے بعد دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ منافقین کو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا کہ اسامہ انہیں لشکر کا امیر بنا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے یہ ایک نوعمر لڑکے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں مہاجرین انصار کے، اور انہیں امیر بنا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا اور فرمایا، آج تم اسامہ کی امارت پہ تان کرتے ہو، کل تم نے ان کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ یعنی حضرت زید امارت کے مستحق تھے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ بھی اسامہ بھی امارت کا مستحق ہے، اور یہ بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تمہیں اس کی اطاعت کی ہدایت کرتا ہوں، وہ تمہارے نیک لوگوں میں ہے۔ لوگ تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ مہاجرین انصار حضرت اسامہ کی امارت میں روانہ ہوئے ہیں تو اسامہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ جرف ایک جگہ ہے مدینہ سے تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر، وہاں اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات نے شدت اختیار کر لی۔ لشکر جرف میں رکا رہا، دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے، آگے نہیں بڑھا۔ ابن اسحاق ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، حدیث نقل کی کہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو موہبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آدھی رات میں اٹھایا اور مجھے حکم دیا کہ بقی والوں کے لیے استغفار کروں، میرے ساتھ چلو، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم بقی پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل المقابر، تمہاری صبح بہتر ہو، فتنے سیارات کی طرح امڑ آئے ہیں، ان کا تسلسل جاری ہے، ان کا آخری حصہ ابتدائی حصے زیادہ شرانگیز ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرمانے لگے کہ میری طرف متوجہ ہوئی ہے اور فرمایا کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیوں اور اس میں ہمیشہ رہنے کی پیشکش کی گئی اور اختیار دیا گیا کہ اسے پسند کرتے ہو یا اپنے رب سے ملاقات کو اور جنت کو ترجیح دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لے لیجئے۔ صحابی کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اس پر ہمیشہ رہیے، آخر میں آپ کی جنت تو ہے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ اہل بقیع کے لیے استغفار کر کے لوٹ آئے۔ اسی روز آپ کی علالت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے تو مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا۔ میں کہہ رہے تھے، ہائے میرا سر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں عائشہ، اللہ کی قسم میرے سر میں شدید درد۔
پھر آپ کے سر کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا اور وقفے سے شدید بخار رہنے لگا۔ اس کا آغاز ماہ سفر کے اواخر سے شروع ہوا اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب آپ پر کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ اپنے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور ہاتھ پھیل لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا مرض وفات شروع ہوا تو میں نے آپ کے اوپر یہی صورتیں پڑھی اور دم کیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی۔ جب حضرات ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا زمانہ حضرت عائشہ کے ہاں گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت سے لگ رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت ہے اور ان کے ہاں آپ کو رہنے میں زیادہ سکون ملے گا، تو سبھی نے بخوشی اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے گھر میں یہ دن گزار لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ حضرت فضل ابن عباس، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے گئے حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں آپ کا مرض مزید بڑھ گیا اور آپ کو احساس ہوا کہ آپ کی حالت سے صحابہ کو بہت تشویش ہے، رنج ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 مشکیزیں مجھ پہ انڈیل ڈالو، یعنی مجھے غسل دو اور خوب پانی مجھ پہ ڈالو، 7 مشکیزیں مجھ پہ انڈیل ڈالو، شاید اس طرح میری حالت کچھ بہتر ہو جائے اور میں لوگوں کے پاس جا سکوں اور لوگوں سے کچھ بات کر سکوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کو ایک ٹپ میں بٹھا دیا، پھر ان مشکیزوں سے آپ کے اوپر پانی اونڈ لینے لگے اور اس وقت تک ڈالتے رہے جب تک کہ آپ نے خود منع نہیں فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کچھ بہتر ہوئی، باہر نکلے، نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، تو سب سے پہلے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے دعا استغفار کیا، پھر فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے یا اللہ کے اجر و انعام کو ترجیح دے، تو اس نے دنیا کے مقابلے میں اللہ کے اجر و انعام کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگ گیا، سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے کیا مطلب ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مراد سمجھ گئے تھے، رونے لگ گئے اور آپ کو مخاطب کر کے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے رسول۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ٹھہرو، لوگوں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر اتنا احسان کیا ہو جتنا ابو بکر نے کیا ہے، جتنا ابو بکر اور اس کے گھرانے کا مجھ پر احسان ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتا ہے، لیکن اسلامی اخوت سب سے بڑھ کر ہے، سب ہم بھائی بھائی، اسلامی اخوت۔ مسجد کا دریچہ بند کر دو، میں تمہارے آگے جانے والا ہوں، تم پر گواہ ہوں، یعنی میں اشارہ فرما دیا میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ بھی ہوں۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فتنے کی طرف آگاہ نشاندہی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ رشتے ٹوٹے، خاندان ٹوٹے، گھر ٹوٹے، قتل و غارت ہوئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ مال، معیشت، مال۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو آپ کے درد میں اضافہ ہو گیا اور آپ کا مرض بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک موقع پہ مجھ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی شخص امید نہ قائم کر لے اور یہ نہ کہنے لگے کہ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، حالانکہ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کر لی اور آپ گھر میں موجود لوگوں سے فرمایا لاؤ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم لوگ رائے حق سے نہ ہٹو،
تو بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، اس لیے ایسی بات فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ تو مختلف رائے ہوئی، کچھ آواز بلند ہونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ تحریر لکھوا لینی چاہیے، بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقات اتنی بڑھ گئی کہ نماز کے لیے مسجد میں جانا ممکن نہ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے کہا وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے اور ان کی آواز مقتدیوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عورتوں کی مثال عزیز مصر کی عورتوں کی سی ہے جنہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائی تھی، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ افاقہ ہوا اور طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، آپ نے محسوس کیا تو آپ باہر تشریف لے آئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے آپ کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں نہ ہٹیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کے پہلوؤں میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باہر تشریف لانا اور نماز پڑھنا اس سے صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد میں ادا فرمائی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ کے جسم اطہر پر بخار میں تپ رہا تھا، شدید گرم تھا۔ میں نے اس ہاتھ سے چھوا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم لوگوں میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے لیے دگنا اجر بھی تو ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی تھی، کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے کہ یا رسول اللہ اجر بھی تو دگنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کسی بھی مسلمان کو کوئی مرض لائق ہوتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، بخار آ جائے تو گھبرائیں نہیں، اللہ کے دربار میں اس پہ اجر بہت ہے، اس کی امید رکھیں، حوصلہ ملے گا، ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، ہمت ملے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوصلے کی اور ہمت بڑھانے کی کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا ہے یہاں تو یہ سب چیزیں آیا کرتی ہیں، پیغمبر پہ بخار ہو سکتا ہے، پیغمبر پہ شدید بخار ہو سکتا ہے، پیغمبر بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ انسان دنیا میں ہے تو دنیا کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن مسلمان خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امید بہت بڑی دلائی ہے، انعام بہت بڑا بتایا ہے، اس سے مسلمان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ عین اس تکلیف کے اندر بھی، بیماری کے اندر بھی اگر مسلمانوں کو اس بات پہ یقین آ جائے مسلمان کو تو سبحان اللہ اس کے اندر تازگی رہے گی، اس کے اندر تازگی رہے گی، اس کے اندر طاقت رہے گی، مایوسی نہیں آئے گی، تازگی رہے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آیا تو ایک چادر آپ کے جسم میں عتم پر پڑی ہوئی تھی، جب تکلیف زیادہ ہونے لگی تو اس کو چہرے مبارک سے ہٹا دیتے تھے، چہرے پہ ڈالی ہوئی پورے جسم پہ ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، جب زیادہ تکلیف ہوتی تو اب اسے ہٹا لیتے۔ اسی حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس ارشاد کا مقصد مسلمانوں کو خبردار کرنا تھا کہ یہ امت میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے، اس کا معاملہ میری قبر کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اللہ نے اپنے تمام بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ 12 ربیع الاول
ہجرت کا 11واں سال، پیر کا دن، لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عائشہ کا حجرہ، اس کا پردہ ہٹا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نظر آیا، آپ نمودار ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو گئے۔ انہیں گمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر نمازی میں بے قابو ہو رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کریں، پھر حجرے میں داخل ہو گئے، پردہ گرا دیا، لوگ نماز سے فارغ ہوئے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں افاقہ ہو رہا ہے، لیکن سچ کیا تھی، حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیاروں پر اور ان عشاق پر، ان سچے جانثاروں پر الوداعی نگاہ ڈال رہے تھے، آخری نظر ڈال رہے تھے۔ یہ نظر ڈالی آپ نے آخری۔ واپس آ کر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ انہوں نے آپ کا سر مبارک اپنی سینے سے لگا لیا۔ آپ پر موت کے سکرات طاری ہونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پانی کا ایک کٹورا تھا، آپ دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے، پھر چہرے پہ پھیر لیتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے سکرات ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی ہائے میرے ابا جان، تکلیف؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کے اور میرے تھوک کو یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ اس کو اپنی خوش نصیبی اور اپنا یہ اعزاز بڑا فخر سے بتایا کرتی تھی کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو سب سے آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب گیا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹیک سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ میرے بھائی کی طرف ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا اور فرمایا ہاں۔ میں نے جب مسواک لی اور وہ سخت تھی تو میں نے عرض کیا کہ میں اسے ملائم کر دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے سر ہلایا تو میں نے اس کو ملائم کر کے دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں دنیا سے جاتی ہو جو چیز آپ کے منہ میں سب سے آخر میں گیا تھا، عائشہ فرماتی ہوں میرا لعاب تھا کہ میں نے مسواک نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سامنے پانی کا ایک کٹورا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر چہرے پہ پھیر لیتے، اس کے بعد فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے سکرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا پھر رفیق الاعلی، سب سے اعلیٰ اور برتر رفیق کے پاس، پھر رفیق الاعلی، سب سے اعلیٰ اور برتر رفیق کے پاس، یہاں تک کہ روح پرواز کر گئی، آپ کا ہاتھ ایک طرف جھک گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ اکرام پر بجلی بن کر گری۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض میں افاقہ دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور انہیں خبر ملی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً پہنچے، سب سے پہلے مسجد نبوی گئے، لیکن وہاں کسی سے بات نہیں کی۔ پھر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جسم عطا پر ایک دھاری دار چادر ڈھکی ہوئی ہے، اسے سرکایا اور جھک کر روئے انور کا بوسہ لیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا بوسہ لیا اور رو پڑے، اور پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ پر دو موتیں اکٹھا نہیں، آپ پر اللہ دو موتیں اکٹھا نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا بلکہ آپ رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ ابن عمران گئے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمام منافقین کو فنا نہیں کرے گا آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر
یہ کہہ رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر ذرا ٹھہرو. لیکن جوش کلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں سنی. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ خاموش نہیں ہو رہے تو مجمع کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اپنی بات شروع کر دی. لوگوں نے جب ان کا خطاب کرتے ہوئے انہیں دیکھا حضرت عمر کی طرف سے رخ پھیر کر سارا مجمع حضرت صدیق کے سامنے آ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا لوگوں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. ہر شخص اس کی تلاوت کرنے لگا. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو حیرت زدہ ہو کر بے ساختہ زمین پر گر پڑا. میرے پاؤں کی طاقت ختم ہو چکی تھی. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے. تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. 63 سال کی عمر. 40 سال آپ نے بعثت سے پہلے گزارے، 13 سال مکہ میں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارے، اور آپ کی وفات 11ویں سال کے اوائل میں ابتدا میں ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن حرث سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے 1 دینار یا 1 درہم، 1 غلام یا لونڈی، کوئی چیز بھی پیچھے نہیں چھوڑی. صرف آپ کا ایک سفید خچر تھا، آپ کے ہتھیار تھے، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کو آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا. یہ آپ کی ساری پونجی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ آپ کی زندگی کا ایک یہ آخری مرحلہ تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور بہت سارے نصائح ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. کیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بات مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں، اس میں عموم ہے، کوئی تخصیص نہیں. اس میں جامعیت ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کی حد بندی نہیں کر سکتی کہ اس نے مرنا ہے اس نے نہیں مرنا، اس کی روح قبض ہوگی اس کی روح قبض نہیں ہوگی. پوری دنیا بھی مل کر اس کی حد بندی نہیں کر سکتی. جدید علوم، عصری ترقی کے دعوے دار، فضا کو تسخیر کرنے والے آئے نا، آئے آگے بڑھے، تمام وسائل اختیار کریں، تمام ذرائع کو کام میں لائیں، مصنوعی سیاروں اور خلائی گاڑیوں کو استعمال کریں، اور اپنی ذات سے موت کا تسلط ختم کر کے دکھائیں. یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کتنی ترقی کر لی دنیا نے، کتنے وسائل اور ذرائع کو اپنے قابو میں کر لیا، لیکن ہے کوئی ایسا جو اپنے سے موت کا تسلط ختم کر دے؟ جس کا خوف برابر ان پہ طاری رہتا ہے. اور اللہ کے اس چیلنج کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جزوی طور پر ہی صحیح، کوئی توڑ کے دکھائے. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تبھی انہیں زیب دے گا کہ اپنے لیے طاقت اور سرکشی اور غرور کا دعویٰ اور خدائی کا دعویٰ کریں. پھر ہاں خدائی کا دعویٰ کر سکتے کریں. پھر
اگر اپنے اوپر سے موت کا تسلط ختم کر کے دکھائیں، ورنہ ان کے لیے مناسب یہ ہے ذہن اور دماغ کو فارغ کر کے ان قبروں کے بارے میں غور و فکر کریں جن میں انہیں جانا ہے، اس مٹی کے بارے میں سوچیں جو انہیں اپنے اندر سما لے گی، اور اس گرفت کا تصور کریں جس سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے لیے آسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام موت اور اس کی وہ جو موت کی کیفیت ہے، اسے اللہ کی پردے میں رکھتے، لیکن من حکمت الہی یہ اس میں تھی کہ یہ ساری کیفیات امت کے سامنے آئیں، لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ اللہ کے توحید کا پیغام اور کھل کے سامنے آئے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات سے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس حقیقت اور واضح کیا کہ انک میت و انہم میت، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اے نبی ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کریں گے، آخر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے۔ تو سیرت نبوی کے اس آخری باب میں اور اس آخری حصے میں دو حقیقتیں سامنے آئیں، اور دونوں پر ایمان باللہ بلکہ حقیقت کائنات کی بنیاد ہے۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی حقیقت، اور باقی ساری انسانیت اس کے بندے، سب اس کے محتاج۔ دونوں چیزیں سامنے کھل کے آئیں، اور دوسرا اس میں یہ بات بھی نصیحت سامنے آئی کہ اسلام میں برتری کی بنیاد عمل صالح ہے۔ حضرت اسامہ کی سربراہی میں لشکر بھیجنے سے اشارہ ملتا ہے کہ اسلام کی نظر میں تمام انسان، ساری اسلامی برادری برابر ہے، اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو صرف اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید ابن حارثہ غلام تھے، اور ان کی حیثیت آزاد کردہ غلام کی تھی، اور ابھی وہ 18-20 سال کے نوجوان تھے۔ اس کے باوجود ان کی نوعمری اور قدیم غلامی اس بات میں رکاوٹ نہیں بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور ایک اہم غزوے کے لیے انہیں صبح سالار بنا رہے ہیں، اور تمام صحابہ کو ان کی ماتحتی میں بھیج رہے ہیں۔ اس پر منافقین نے تعجب کا اظہار بھی کیا، ناگواری کا اظہار بھی کیا، پروپیگنڈا بھی کیا، لیکن اسلام آیا ہی اس لیے تاکہ وہ جاہلیت کے ان تمام پیمانوں کو چکنا چور کر دے جن کے ذریعے وہ ایک دوسرے پہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تم میں سے نیک لوگوں میں سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قیادت میں لشکر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ یہ آپ کے وصال تک وہیں رکے ہوئے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ خلافت ابوبکر کی تھی اور خلیفہ بنے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا، اور اس لشکر کے ساتھ خود دور تک تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ سواری پہ تھے، حضرت ابوبکر پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ بھی سوار ہو جائیے، میں اتر جاؤں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، اگر کچھ دیر میرے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے سے فاتح اور کامران بن کر لوٹے، اور اس لشکر کی روانگی سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ پھر یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کی مشروعیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ معوذات پڑھ کر دم کرنا، جو حدیث میں بھی اسے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی تھا
کہ ان آیات اور ان سورت کو پڑھ کر اور دیگر اذکار اور دعاؤں کے ساتھ صحابہ دم کیا کرتے تھے۔ امام مسلم کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی شخص کو کوئی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دست مبارک پھیرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اذهب البأس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے انسانوں کے رب، اس تکلیف کو دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا دے کہ مرض کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ یہ صورتیں پڑھتے، پڑھ کر آپ دم فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کے مرض وفات نے شدت اختیار کی تو یہ صورتیں میں آپ پر پڑھا کرتی تھی، اور برکت کے خیال سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ان کے قرآن کے کلمات پڑھ کر دم کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، حضرت عائشہ نے بھی کیا، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سحر کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا، جادو ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں بھیجی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آیتیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے جاتے تھے اور اس کا اثر ختم ہوتا چلا جاتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ بنی زریق کے ایک شخص نے، جس کا نام لبید بن عاصم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوا، کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ وہ کر لیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک جو روز آپ میرے ہاں آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اللہ سے دعا مانگی، پھر فرمایا عائشہ میں نے اپنے رب سے جو بات پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ دو آدمی یعنی دو فرشتے آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرانے کی طرف تھا، دوسرا پاؤں کی طرف تھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب ملا لبید بن عاصم نے، یہودی تھا۔ پوچھا کس چیز میں کیا؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں۔ پوچھا وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس جادو کے توڑنے کے لیے خواب میں جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ آگے اس حدیث میں واپس آ کر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ کر عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کنویں کا پانی گویا مہندی سے رنگا ہوا تھا، اس جادو کا اثر تھا کہ پانی کا رنگ ہی بدل گیا تھا، اتنا سخت جادو تھا، اور اس سے قریب کے کھجوروں پر بھی شیاطین کے سر معلوم ہوتے تھے، اتنا گہرا اثر تھا، جادو تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے کیوں نہیں اسے نکال باہر کیا؟ فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی، اب میں نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ سبحان اللہ، آپ کے حکم سے وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبتلا مرض ہونے سے زیادہ اللہ کی جانب سے آپ کا اکرام اور اعزاز اور عصمت کی دلیل ہے، کہ آپ صرف ایک اشکال عصمت کی دلیل ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے خوارق اور عام طور پہ عام حالت کے برعکس فرشتے بھیجے اور آپ کو آگاہ کیا۔ یہ آپ کا اعزاز، آپ کا اکرام، آپ کی خصوصیت، آپ کی نبوت کی دلیل، کہ آپ کو اس انداز سے آپ کو علاج بتایا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ امت کے پاس ہر شریر سے اور ہر حاسد سے اور ہر قسم کے سحر سے بچاؤ کا یہ سب سے مؤثر وظیفہ ہے، سب سے مؤثر وظیفہ۔ اگر مسلمان یقین شرط ہے، جیسے کوئی کہتا نا گولی سے آدمی مر جاتا ہے، اور کوئی آدمی ہاتھ سے گولی مارے بلی بھی نہ مرے۔ کوئی کہ میاں آپ تو کہتے آدمی مرتا ہے تو بلی بھی نہیں مر رہی۔ ارے میاں گولی کو پستول کے اندر رکھو نا، اور جس کے ہاتھ میں پستول ہو اس کے اندر قوت بازو بھی تو ہو، اس کے بازو میں طاقت بھی تو ہو، اور پھر گولی اور نشانے کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی رہو، پھر دیکھو گولی سے آدمی مرتا نہیں مرتا۔ اسی طرح یہ برحق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ان صورتوں سے ہوا، ان آیات سے ہوا۔ یقیناً ان کے اندر یہ طاقت آج بھی موجود ہے، قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ نسخہ ہے۔ سحر سے، جادو سے،
حاسد سے بچاؤ کا کتنا سخت جادو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، پانی کا رنگ کنویں کا پانی کا رنگ بدل گیا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ دائیں بائیں جتنے کھجور کے درخت ہیں ان پر شیطان کے سر موجود ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شفا دے دی، کیونکہ یقین تھا کہ اللہ نے کہا ان آیات میں شفا ہے، تو ان کی تاثیر آج بھی موجود ہے. لیکن اللہ کرے مجھے یقین نصیب ہو نا، یقین نصیب. اور یقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی قبولیت کے لیے کوئی گناہ رکاوٹ نہ بنے، کوئی اللہ کی نافرمانی رکاوٹ نہ بنے، کوئی لقمہ حرام رکاوٹ نہ بنے، کوئی اور کسی گناہ کی وجہ سے رکاوٹ نہ بنے. تو پھر یہ اعمال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے، یہ مسنون وظیفے جو قرآن حدیث کی شکل میں ہیں، ان کی اپنی ایک تاثیر ہے. لیکن ہماری طبیعت ہے کہ نئی چیز، کوئی نئی چیز جدید، کوئی نئی چیز، اور جو جتنا کوئی نئی انداز میں بتاتا ہے اتنا یقین آ جاتا ہے اور اسی کے بھی چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو جہاں آپ کا اعزاز و اکرام ہے اس علاج میں، وہاں اس امت کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور انعام ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک ایسا عمل آ گیا جس سے ہر شریر سے اور ہر حاسد سے اور ہر برا چاہنے والے کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات میں تھے، ہمیشہ اس وقت تک بھی آپ اس کا عمل کا اہتمام کرتے اور رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور میں بھی کرتی تھی. اسی طرح ہمیں جو ہمارے سامنے نصیحتیں آئیں اس واقعے میں، وہ یہ بھی آئیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں حضرت صدیق کی خاص فضیلت سامنے آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے یا اللہ کے اجر و انعام کو ترجیح دے، تو میں نے دنیا کے مقابلے میں اللہ کے اجر و انعام کو اختیار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی مراد کو سمجھ گئے، اس لیے زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اب یہ مراد سبحان اللہ مزاج شناسی کیسی تھی کہ یہ آپ ہی تھے جو فوراً یہ مراد سمجھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جب ابو بکر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو سعید فرمانے لگے میں نے جی میں کہا کہ اللہ کے رسول کس شخص کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس بات پر رونے لگے. بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ہمیں خبر دے رہے تھے، اور ابو بکر سب سے پہلے اس بات کو سمجھ گئے تھے. یعنی میں حیران تھا کہ ابو بکر جیسے بزرگ کیوں رو رہا ہے اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، لیکن صدیق سمجھ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر اتنا احسان کیا ہو جتنا ابو بکر نے کیا ہے. یہ زندہ جاوید کلمات ایسے کلمات ہیں کہ یہ کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کے علاوہ کسی کے لیے نہیں فرمائے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کچھ شخص امید نہ قائم کر لے اور یہ نہ کہنے لگے کہ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، حالانکہ اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے راضی نہیں ہوں گے. اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت اور آپ کی خلافت کا تذکرہ ہے. اور چوتھی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے لیے اپنی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنایا، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ عذر پیش کیا کہ وہ رقیق القلب ہیں اس لیے خود پر قابو نہ رکھ سکیں گے، تو آپ نے ان کی بات سختی سے رد کر دی اور زور دیا کہ ابو بکر سے کہو امامت کرائے. تو یہ وہ امتیازات ہیں اس پوری امت میں. اللہ کے نبی کے بعد کوئی اگر کوئی شخصیت ہے جس کا سب سے بلند مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا.
اس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر پر اور کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے اس اندیشے سے منع فرمایا کہیں ان کی انتہائی تعظیم نہ کی جانے لگے اور اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جانے کا قوی امکان ہے۔ اس لیے بس اوقات یہ چیز کفر تک پہنچا دیتی ہے، جیسے کہ بہت ساری قومیں اس گندگی کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں۔ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر سجدے کیے جائیں، اور قبر کے پاس نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اتوار کا پیر کا دن تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے آخری دن تھا، اور لوگ نماز فجر کے لیے صف پہ کھڑے تھے۔ اچانک آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، پھر ہنس پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کو نماز ہی میں اس خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پورا کریں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس حجرے میں داخل ہوئے اور پردہ گرا دیا۔ تو اس واقعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت احساس اور آپ کی غیر درجے کی فکر مندی کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ اس لمحے آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے کہ آپ کے بعد کیا حال ہوگا۔ اور جب آپ نے انہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی پیار بھری نگاہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس سے کتنی خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کے دل میں ان کی کتنی محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ نے یہ چاہا کہ اپنی حیات طیبہ کے ان آخری لمحات میں اپنے اصحاب پر آخری نگاہ ڈالیں جو حق کے سپاہ ہیں اور حق کے محافظ ہیں۔ جب انہیں دیکھا کہ وہ اللہ کی بندگی میں کھڑے ہیں تو بہت خوشی ہوئی، اور یہ منظر دیکھ کر آپ کا جی خوش ہو گیا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس منظر سے آپ کی موت کی تکلیف بھول گئے اور خوشی اور مسرت سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ آپ کی تکلیف میں افاقہ ہو گیا اور طبیعت بحال ہو رہی ہے، لیکن بعد میں نے معلوم ہوا کہ یہ آپ کی آخری نگاہ تھی، اور یہ آپ کے اصحاب بلکہ پوری امت کا آخری منظر تھا جو آپ کے ذہن پہ نقش ہوا تھا۔ ساری اسلامی برادری کا آخری نقشہ اس موقع پہ آپ کے ذہن میں یہ آیا۔ یہ منظر ان لوگوں اور اللہ کے درمیان باقی رہ جانے والا عہد قرار پائے اور دنیا میں اپنی امت سے الوداع کہنے کے یہ لمحات تھے، اور اس کے ذریعے ان لمحات کو سامنے رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اپنی امت کو الوداع کہہ رہے تھے۔ حکمت الہی کی مشیت یہ ہوئی کہ یہ آخری منظر نماز کا ہو اور وہ آخری عہد قرار پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ ممکن ہے کل کی ہماری نشست آخری ہو، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یقیناً کل کی نشست انشاءاللہ آخری ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اس مجلس میں کچھ باتیں ہوں گی۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔